तारीख ही नहीं देते हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह सदा करूंगा कि इस पे नजर डालिए, इस पे देखिए। दिस इज टोटल डिनायल ऑफ द जस्टिस टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, which is not acceptable. We are as Pakistani as anybody else in this country. We are as patriotic as anybody else in this country. This is our country. ये हमारा मुल्क है। अदालतों को ये देखना है, अदालती फैसले जो है इनको तारीख देखती है, तारीख पढ़ती है, अदालती फैसले बोलते हैं। And again, this delay is a total denial. So ऐसे ना करें। हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस पे नजरसानी करें, अपनी मातहत अदालतों को अहकामात दें, उनको इंस्ट्रक्शंस दें कि तरीके इंसाफ को इंसाफ मिलना चाहिए। जब अदालतें इंसाफ नहीं देती, जब पुलिस ज्यादती करती है, तो फिर लोग जो है अपने हक के लिए खड़े होते हैं। और फिर जब हमारे लोग पुरअमन आईनी एहतजाज भी करते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर हुकूमत कहती है ये इंतशार करते हैं। जो बेचारे चुप करके नारे मारते हुए भी जा रहे हों, वो भी आपको इंतशारी लगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जितना जल्द आप इस पे आगे चलेंगे उतना ही आपके लिए भी बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। आप ये देखें कि एक और अहम वाकया जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, बड़ा ज़रूरी है, मेरे बाद शौकत भाई भी बात करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात, मैं शायद कुछ दिनों के बाद आपसे मैं बात कर रहा हूं तो शायद लंबी हो गई। कराची में क्या हो रहा है आपने देखा। बिलावल भुट्टो साहब सारे सफीरों को बुला के ये अपनी 18 साल की कारकर्दगी बता रहे थे। वो खड़े होके वो इधर उधर आगे जा रहे हैं, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये किया आपने, ये जो गुल प्लाजा में हुआ है ये आपने किया है और यही आपकी कारकर्दगी है। आप ये देखें कि एक ऐसा प्लाजा जिसमें 1200 दुकानें बनी, आज कह रहे हैं कि जी दुकानें ज्यादा बन गई थी इसलिए आग लगी। भाई दुकानें ज्यादा बन गई तो ये दुकानें जब बन रही थी तो आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? वो जो आपका वो जो बोर्ड है, जो बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड है, वो क्या कर रहा था? हकायक ये है गुल मार्केट के कि तकरीबन 100 के करीब अफराद या तो जाँ बहक हो चुके हैं और या ताहाल उसमें से गुमशुदा है। और हम ये समझते हैं कि ये एक हादसा नहीं है, ये एक जुर्म है। जानबूझकर लाशों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन को सुस्त किया गया ताकि असल अदाद शुमार आपके सामने ना आ सकें। और ये देखें कि इनके जो इत्तेहादी नून लीग वाले हैं वो भी उस पर खामोश हैं, वो भी उस पर नहीं बोल रहे हैं। और ये कोई जुल्म पहली दफा नहीं हुआ है। असल मुल्जिम कौन है? असल मुल्जिम हुकूमत सिंध है, हुकूमत सिंध का चीफ मिनिस्टर है। वहां पे जो मेयर हैं वो हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी। 1.5 मिनट के फासले पे डीसी ऑफिस है। जहां इस बिल्डिंग को आग लगी है 1.5 मिनट के फासले के ऊपर डीसी ऑफिस है और वहां कोई नहीं पहुंच रहा है। फायर ब्रिगेड, केएमसी टोटल नाकामी है। फायर टेंडर्स की बर वक्त अदम दस्तयाबी और नाकाफी रिस्पॉन्स, ये केएमसी की संगीन गफलत है। और आपको बताऊं कि उनके पास कोई 70-80 से करीब, जो एग्जैक्टली मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, जो फायर टेंडर्स हैं उसमें से 52 वो हैं जो खान साहब के दिए हुए हैं। आपने देखा कि वो जो फायर टेंडर्स वहां काम कर रहे थे उस पर इमरान खान का नाम लिखा हुआ था, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, बट खान की तरफ से वो दिया गया। सूबाई हुकूमत 18 साल से क्या कर रही है? जब बिलावल साहब आप सफीरों को ये सब बता रहे थे तो ये को आग पहली दफा नहीं लगी है, ये को पहली बिल्डिंग नहीं है। डिप्टी कमिश्नर का और एसी का ऑफिस बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 1.5 मिनट के फासले पे है। इस अमल के हवाले से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये आपकी 17-18 साल की एक इबरतनाक नाकामी है। सिंध के अंदर कोई मुअस्सर रेस्क्यू का इदारा नहीं है, कोई कैपिटल इमरजेंसी नहीं है, टोटल गवर्नेंस का फेलियर है हुकूमत सिंध का और पीपल्स पार्टी का। शहदार मुतासरीन का फौरी और मुकम्मल मुआवजे के हवाले से कोई बात नहीं हो रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हाई राइज बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने सिंध में बिल्कुल इसकी मुखालफत की है। चारों गेट्स पे इकट्ठे अचानक आग लग जाना, पता चलता है कि इसमें कोई साजिश है। और ये एक पुराना तरीका है यहाँ पे कि बिल्डिंग्स में आग लगवा दो,
یہ کراچی میں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور ہر دفعہ اس قسم کے سوال اٹھائے جاتے ہیں، مگر ان لوگوں کو نہ شرم آتی ہے اور نہ یہ اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو مینڈیٹ کے ڈاکو ہیں یہ کے ایم سی پر شہر پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ ہم صرف یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ احتجاج کا بھی جمعے کو اعلان کر چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہاں کراچی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہے، اور ہم اس حوالے سے ان سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آخر تک کھڑے ہوں گے۔ دوسری ایک اور چیز، بہت دنوں سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے کچھ لوگوں کے بیانوں کو توڑ موڑ کر پریش کر کے، خصوصاً ہمارے کے پی کے دوستوں کے بیانوں کو، کہ شاید پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، دہشت گردی کے لیے ہمدردی رکھتی ہے۔ وفاقی حکومت کے وزراء اپنی پریس کانفرنسوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ انہیں یہ بتا دیں کہ جب آپ لوگوں کی شکلیں ٹی وی پہ آتی ہیں تو لوگ ٹی وی کا چینل سوئچ کر دیتے ہیں۔ یہ جو پرانے پھٹے ہوئے ڈھول ہیں وہ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں، اور وہ کہ آواز بھی ایسی نہیں ہے، اور پھر گفتگو بھی ایسی نہیں ہے، پھر گفتار بھی ایسے نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں۔ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کا دوست نہیں، خیبر پختونخوا یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، تحریک انصاف کا ورکر، یہ وکٹم ہے دہشت گردی کا، یہ وکٹم ہے دہشت گردی کا، ہم وکٹم ہیں دہشت گردی کے۔ جب بھی دہشت گردی کی جنگ ہوئی ہے، کسی بھی بیرونی مداخلت میں جو اس طرف سے ہوتی ہے، سب سے پہلے اگر کوئی پاکستان میں اس کے سامنے کھڑا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ یہاں کے بازاروں میں کیا دھماکے نہیں ہوئے؟ مینا بازار کا سالوں پرانا آپ لے لیں، کتنے بچے اور عورتیں شہید ہوئے یہاں پہ؟ ان کے عرفان بھائی کے 2 ماموں اس میں شہید ہوئے۔ کیا ان سے بڑا یہاں پہ کوئی اور تحریک انصاف کا ورکر ہے؟ ہم دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف condemn and rejects terrorism in all its forms, shapes and manifestations. I've been saying this for last 5, 7, 8 days. ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، اور دہشت گردی کو معیشت کے لیے، ریاست کے لیے، عوام کے لائیولی ہوڈ کے لیے ہم ناسور سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کلیئرٹی ہے اس کے اوپر۔ ہمارے لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے بزرگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے رفقا جو ہے وہ عزیز اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم کیسے دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے جو اپروچ ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ اختلاف۔ آپ یہ دیکھیں، مجھے یاد ہے میں اس اسمبلی کا حصہ تھا کہ جب سوات آپریشن ہوا تھا۔ سوات آپریشن واز بیکڈ اینڈ اونڈ بائی دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان یونانیمسلی۔ جو ریزولوشن آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، ملک کی ہر پارٹی نے یونانیمسلی وہ ریزولوشن پاس کی تھی، اور وہ آپریشن کامیاب آپریشن تھا تاریخ کا۔ آپ دیکھ لیں، جب عوام کے نمائندے اس کو اون کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہی اور ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کئی دفعہ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس اپروچ پہ اختلاف ہو، مگر یہ کہنا، یہ تاثر دینا کسی انفارمیشن منسٹر کا، کسی نئے چھوٹے بچے وزیر کا، جن کو بڑوں پہ اپنی کارروائی ڈال کے اپنی نوکری پکی کرنے کا شوق ہے، ہم اس تاثر کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی نون لیگ کے وزراء کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے یا خدا نخواستہ دینا چاہتی ہے۔ نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور ہمارے وزیر دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہماری ایک تحصیل کے صدر
جو ہے وہ بنو میں جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں، اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں ہماری کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے وہ نہ ہمارا دوست ہے، نہ پاکستان کا دوست ہے، نہ ہماری ریاست کا دوست ہے، نہ ہماری عوام کا دوست ہے۔ ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کوئی پڑوسی کے کیا حقوق ہیں اور فلانے کے کیا حقوق ہیں۔ جو میرے بچوں کو مارتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے لیے میرے بچے عزیز ہیں، میرے لیے میرے پاکستانی عزیز ہیں۔ اور خیبر پختونخوا اگین، یہ جتنی وار آن ٹیرر ہے نا جی، یہ جب سے شروع ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا ہے شاید ہی ملک میں کسی اور صوبے کا ہوا ہو۔ اور جس استقامت سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں یہاں پہ، بے شک پولیٹیکلی ہمارے مخالفین ہوں گے، کیوں جی، اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ سو یہ جو ایک ناکام کوشش ہے، یہ جو ایک نکمی کوشش ہے، ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنڈیم کرنے سے پہلے ہی لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کے اور آپ کی یہ گفتگو سن کے آپ کے چینل جو ہے وہ سوئچ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور جو تاثر بار بار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس پہ بھی بات کر لوں، پھر شوکت بھائی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلاتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے سب سے بڑے کیا اس کو کہنا چاہیے مدعا بھی ہیں، سٹیک ہولڈر بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر 8 فروری کے الیکشن میں جو سوشل میڈیا کا رول ہے، اسی رول نے ہماری حلقوں میں غیر موجودگی کے باوجود ہمارے ان سوشل میڈیا کے بچوں نے عمران خان کا پیغام عجیب آپ کو یاد ہے وہ تھے جوتا نشان، چمٹا نشان، بینگن نشان، چارپائی نشان، پتہ عجیب و غریب نشان تھے، لوگوں کو یاد بھی نہیں تھے، ہمیں خان صاحب کی تصویر نہیں لگانے دیتے تھے۔ تو وہ جو ایک میسج پہنچا انہی والنٹیئر بچوں نے وہ پہنچایا۔ سو وی ریسپیکٹ کہ وہ جو بچے ہیں جنہوں نے خان کا پیغام پہنچایا۔ جو کچھ اکاؤنٹس گند، غلاظت، بےہودگی پھیلاتے ہیں، عمران خان ریاست مدینہ کا نام لینے والا ہے۔ عمران خان یا عمران خان کی پارٹی گند پھیلانے والے کسی بھی اکاؤنٹ کو اون نہیں کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست گندگی کا نام نہیں ہے، اختلاف ہم سب کا حق ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو ہم سے جوڑنے کی بھی جو ناکام کوشش ہے ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی طاقت ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ان بچوں کو سلام کرتے ہیں جو عمران خان کا اور تحریک انصاف کا پیغام پہنچاتے ہیں، مگر گندگی کو نہ ہم نے پہلے کبھی ایکسیپٹ کیا ہے اور گندگی کو نہ ہم آگے کبھی ایکسیپٹ کریں گے۔ تھینک یو جی، بس میں نے یہ بات کرنی تھی۔ شوکت بھائی آپ سے کچھ بات کریں گے، دین دا ہاؤس ول بی اوپن فار questions and sorry اگر if I have spoken a little too long، میں نے کہا کہ شکل